بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیکلین مشتاق، فارمر پاکستان کرکٹ پلیئر، بٹ اس وقت میں پریزنٹر ہوں رمضان ٹرانسمیشن کا۔ تھینکس ٹو شاتاج کوکنگ آئل اینڈ گھی، جنہوں نے تعاون کیا اور مجھے پریزنٹر بنا دیا، اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو نالج ہے وہ سمندروں کی طرح ہے، اور ہم نے بہت ہی اچھے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر صاحب، پرلز آف وزڈم ان کی طرف سے، جو انہوں نے پوری رمضان ٹرانسمیشن میں جو نالج ہمارے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرواتا چلا جاتا ہوں۔ ان کا نام ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی ہیں، اور انہوں نے PhD کی ہوئی ہے اسلامک ہسٹری، کلچر اینڈ تھاٹ میں، اور آج بھی ان کی سرپرستی جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ پہلے آپ سوالات کرتے رہے، اور میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات عرض کیے۔ خواہش میری بھی، یقیناً ناظرین کی بھی یہی آرزو ہوگی، وہ آپ اپنے تجربات سے بھی ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ ماشاءاللہ 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے کرکٹ کھیلی، ملک کی نمائندگی کی، کوچ بھی رہے، دیگر ممالک کے اندر بھی نمائندگی کرتے رہے۔ تو خاص طور پہ ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہمارے کرکٹرز بھائی ہیں، جو سٹارز ہیں، پورے ملک کے قوم کے نمائندہ ہیں، تو وہ پھر کس طرح مینج کرتے ہیں؟ گیم بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، سحری افطاری بھی کرنی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو شاید ورلڈ کپ بھی ماہ رمضان میں ہی آ گیا تھا۔ تو کچھ اپنے تجربات سے، کچھ اپنے مشاہدات سے، کچھ اپنے ذاتی ہڈ بیتیاں جو ہیں، جس طرح وہ منجی میٹنگ ہوتی ہے، کچھ اس سے ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، رمضان میں نمازیں جو فرض ہوتی ہیں وہ تو ہم لوگ سحری کے وقت فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہوم سیریز ہوتی ہے تو اس میں ہم باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو جب اوے بھی چلے جاتے ہیں، مسافر بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو ہمت کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کیونکہ چھوٹ ہے، مسافر کے لیے گنجائش ہے، تو وہ اس وقت وہ اسکپ کر جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ تو ہماری سحری کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے۔ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہو۔ جی، اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہمارا ٹریننگ کیمپ لگا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد ٹریننگ کیمپ تھوڑا سا ہو جائے، پھر ہم لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں، تراویح کے بعد پھر ہماری تھوڑا سکل ورک ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اگر ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے تو اس کو اس وقت میں لے جاتے ہیں، اگر ہم نے فٹنس کرنی ہوتی ہے، ٹریننگ کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر سیریز ہے، میچز چل رہے ہیں، ٹیسٹ میچز ہیں، ون ڈے T20 ہیں، تو اس میں کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی PSL ہوگا تو اس میں رمضان کے کچھ ایام آ جائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ جو میچز ہیں وہ افطاری کے بعد ہی شروع ہوں گے۔ صحیح۔ اگر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے تو ہم رمضان روزے کے افطاری کے بعد ہی میچز رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ICC کا ٹورنامنٹ ہے اور اسکیجول کے اندر آ گیا ہے تو پھر اس میں ہم لوگ اگر ٹریولر ہیں، مسافر ہیں، تو ان کو سکپ کر دیتے ہیں، مگر ہم باقی سارے معمولات ان کو پورے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ اور اگر ہوم سیریز ہے تو اس میں ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں بڑے سپیل کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے سپیلز کرتے ہیں بولنگ کے۔ جیسے فرض کیا اگر بالر 8 اوور 10 اوور کے سپیل کرتا ہے یا 6 اوور کے سپیل کرتا ہے تو اس کو آدھا کر دیتے ہیں، 3 اوور 2 اوور 4 اوور اس طرح کر کے سکپ کر دیے جب تک میں کھیلتا رہا۔ انگلینڈ میں جب کرکٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں جب ریٹائرڈ ہوا تو اس کے بعد بھی میں نے انگلینڈ میں بہت کرکٹ کھیلی، اور بہت سارے جو کرکٹ سیزن تھے وہ ہمارے رمضان میں آئے، تو گوروں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ بھی خود استعمال کرتے تھے ایک اسٹریٹجی کہ زیادہ بھاگے بھی نہ، اور فیلڈنگ جو ہے وہ کلوزنگ فیلڈنگ مجھے کھڑا کر دیتے تھے، کبھی سلپ میں، کبھی شارٹ مڈ وکٹ پہ ادھر قریب ہی کہیں، تاکہ بھاگنا نہ پڑے۔ اور سپیل جو تھے بالنگ کے وہ 10 اوور کے نہیں ہوتے تھے، وہ 3 4 اوور کے سپیل کرواتے تھے تاکہ بریک بھی ملتا چلا جائے۔ تو رمضان میں مشکل تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، بٹ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے مینیج کرنے کی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر مسافر ہیں تو ہم لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو کور اپ کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں ہم لوگ جب واپس چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے حافظ قرآن تو ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا، ابھی ہے، ویسے سنا ہے سرفراز سیفی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور
ایک آدھ لڑکا اور ہے غالباً ابرار جو نیا لڑکا ہے وہ بھی میرا خیال ہے حافظ قرآن ہے. تو ابھی تو میں نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا نہیں ہے اور رمضان کا کوئی ایسا ایپیسوڈ آیا بھی نہیں. مگر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو کچھ 10 آخری جو قرآن کی صورتیں ہیں ان کو رپیٹ کر لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں, بٹ 20 تراویح ہم لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں. تو الحمدللہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم خود فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ فزیکلی اینڈ اسپریچولی ہمارے میں جو ہے نا وہ ترقی ہوئی ہے, کرج زیادہ ہوگی, زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے اور زیادہ جسم جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ہمارا. ہم نے خود فیل کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں آپ کی ول پاور زیادہ اور اچھی ہو جاتی ہے, آپ کا فوکس اور زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بہت ساری آٹومیٹکلی جو ہے ترتیب اچھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ جو ہے صحیح نیند بھی پوری کرتے ہیں, صحیح تہجد کے وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ویسے بھی سرکار کا بھی فرمان ہے کہ مزدور کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کرو, اس کو عبادت کا زیادہ وقت دو. تو یہ اسٹریٹجی الحمدللہ آپ اس کو چلاتے ہیں کہ اوور تھوڑے کر لیے, یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اکاموڈیٹ کر لیا, سب کو روزہ بھی پورا ہو جائے, شریعت پہ بھی عمل ہوتا رہے, قوم کی بھی نمائندگی ہوتی رہے, گیم بھی ہوتی رہے, اور باقی مخلوق بھی اس سے مستفید ہوتی. اور باہر جو انگلینڈ میں, کیونکہ میں نے بہت کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, تو جو جتنی بھی کاؤنٹیز ہیں ان سب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ روزہ چل رہا ہے, تو وہ روزوں میں وہ بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, کھانا حلال وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. ایون لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں حلال کھانا ملتا ہے, شہری افطاری کا بھی وہ خیال ان رکھتے کو پتہ ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک سیریز چل رہی تھی رمضان میں, تو میں اس وقت ITV4 لندن میں میں ان کے اوپر تبصرے کے لیے وہ اس چینل پہ کام کر رہا تھا. تو ان کو پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے, باقاعدہ ایک ای میل آئی, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے رمضان چل رہے ہیں, رمضان مبارک, اور آپ کے لیے ہم نے نماز کا, جا نماز کا, وضو کا, کھانے پینے کا حلال سارا بندوبست کیا ہوا ہے. تو پوری دنیا میں جو ہے وہ رمضان کے جو ہے نا وہ چرچا ہوتا ہے, ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو خیر اینی وے رمضان میں جو ہے وہ ہم خود فیل کرتے ہیں کہ ہماری فٹنس اور بہتر ہو گئی. ماشاء اللہ. وہ جو بات سرکار نے فرمائی کہ روزے رکھو توانا ہو جاؤ گے, وہ صرف بات نہیں بلکہ حقیقت ہے. اور پاکستان کا شاید وہ اکلوتا ورلڈ کپ جو جیتا وہ بھی رمضان شریف کی شاید برکت تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مورال اتنا تھا, روحانی قوت تھی. پھر قوم بھی جو ہے وہ دعائیں کر کر کے مسلے بچھا کے بہت پوری قوم نے بندہ دعائیں مومن کی. تو یقیناً وہ سرکار کا فرمان ہے کہ مومن فربا ہو رہا ہے گوش اور کافر فربا ہو رہا ہے نوش. یعنی مومن جو ہے وہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, نیکی پہ عمل کرتا ہے, وہ توانا ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. بلکہ بعض تو صحابہ کی بھی روایات ہیں کہ انہوں نے جنات کو بھی ایسا زیر کیا, جنات نے کہا بھئی ہم نے تو ساری جناتی طاقت لگائی, تو تمہارے پاس کیا تھی؟ فرمایا کہ ہمارے پاس ایمانی طاقت تھی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ خیبر کا دروازہ جس کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ 20 مل کے بڑے طاقتور لوگ دروازہ کھولتے, تو آپ نے وہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا جس طرح روایات میں ہے, اور اس کو اکھاڑا اور پوری ہمت سے یوں اس کو اچھال کے پھینکا. بعض روایات میں 40 گز, بعض میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ دور وہ جا کے گرا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو حضرت آپ سے تو یہ روٹی نہیں چبائی جا رہی, پسینہ آ رہا ہے, تو وہ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا اوے خدا کے بندے یہ میری جسم کی طاقت ہے, وہ غزوہ خیبر پہ وہ میرے ایمان کی طاقت, سرکار کی دعائیں تھیں. تو یقیناً یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کمزور نہیں, مومن توانا ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. تو آپ نے تو ماشاءاللہ خود اپنے تجربے سے اور پاکستانی قوم نے بھی پورا مشاہدہ کیا کہ وہ ورلڈ کپ بھی رمضان کی برکتوں سے جیتا گیا. بلکہ ایک وہ انڈیا کے ساتھ بھی تھا کوئی مقابلہ, وہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے, ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, سرفراز صاحب اس وقت تھے ہمارے ان کے کیپٹن جو ہیں, تو وہ ناکو چنے چبوائے تھے, بہت زیادہ وہ ایک کھلاڑی تھا, اس کے بے شمار انہوں نے رنز بنائے. اور وہ ایشیا کپ تھا غالباً, آپ کو نہیں میرا خیال ہے وہ تھا, وہ چیمپئنز ٹرافی تھی, چیمپئن ٹرافی میرا خیال. تو میں اعتکاف میں تھا, تو ہم تو خیر ٹی وی تو نہیں تھا, لیکن
کچھ بچوں نے وہ موبائل پہ وہ سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ انہونی ہو گئی ہے اور پاکستان اس طرح جیت گیا۔ تو یقیناً ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو جھکنے والا ہے اللہ اسے کمزور نہیں رہنے دیتا، وہ توانا ہے، توانائی دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ گویا کہ بظاہر وہ بندہ ہی ہوتا ہے لیکن میں ایسی طاقت اور توانائی اس کو عطا کرتا ہوں کہ تخلق باخلاق اللہ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، جد اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو یہ روزہ جو ہے یقیناً سرکار نے فرمایا کہ مومن کو توانا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ تو دل مضبوط ہو جائے، سوچ بھی، کردار بھی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے تو ساری زندگی کرکٹ کے حوالے سے قوم کی قیادت بھی کی، رہنمائی بھی کی، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ گی والوں نے جنہوں نے یہ سارا ایک موقع فراہم کیا کہ آپ نے اپنے تاثرات، خیالات اور وہ جو تجربات سے آپ خود گزرے وہ قوم سے بھی شیئر کیے، ناظرین سے بھی شیئر کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے مخلصین جو ہیں انہیں دونوں جہاں میں کامیاب اور مراد کرے، اور ہماری صرف کرکٹ ٹیم نہیں، فٹ بال ٹیم، ہاکی ٹیم، باقی بھی جتنے بھی کھلاڑی ہیں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں پورے قوم کے، وہ کسی صورت میں ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، اندرون ملک، بیرون ملک، بالخصوص وہ اسلامی روایات کو جو ہے وہ فروغ دیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابی مدد کرتا ہے، ہر میدان میں کامیابی اللہ انہیں عطا کرے گا۔ ایون اب وہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے، میرے اپنے 3 بچے فارن میں، ایک نیوزی لینڈ میں، ایک امریکہ میں، ایک کوریا میں، تو وہ سنت طریقے سے ہے ان کی زندگی ساری، تو اللہ تعالیٰ ایسی ان کی مدد کرتا ہے، اس طرح کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ مومن جو ہے اس کے لیے یہ سراپا خیر ہے، سرکار کی سیرت پہ چلنے میں، روزے رکھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان ایک ایسا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، تو یہ موسم بہار ہے، مومن کے لیے اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے اور دیگر سعادتوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس پوری ٹرانسمیشن میں، رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے جو نالج جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے پر پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے جو ہیں بابرکت روزے، اس میں اللہ کی برکتوں کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، عزیز و اقارب، دوست احباب سب کا خیال رکھیں۔ اس وقت میرا خیال ہے سب کا شکریہ ادا کر لیا جائے، اس پورے جو ٹیم تھی پروڈکشن کی، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا، طلال اور بلاج اور سارے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ کی خدمت تک پہنچانے کے لیے، شیف صاحب کا بھی شیف صاحب جنہوں نے ہمیں افطاریاں کروائی ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جناب۔ اور خاص طور پہ آخر میں شاتاج کوکنگ آئل اور گھی والوں کا بہت بہت شکریہ، ان کے تعاون کی وجہ سے یہ رمضان ٹرانسمیشن جو تھی وہ ہم آپ تک لے کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹائم ہو چکا افطاری کا، کچھ دعا کر دیجیے۔ میرا تو دل چاہتا ہے اب آپ دعا کریں۔ نہیں آپ بڑھیں، دعا نہیں آپ بڑھیں، ہم دعا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافی الابدان و شفائها و نور البصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا لک صمنا و بک آمنا و علیک توکلنا و علی رزقک افطرنا فاغفر لنا یا واسع المغفرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین سبحان۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔